امریکی صدر کا ایران سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان، ایران سے بات چیت کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ٹرمپ G7 اجلاس چھوڑ کر امریکہ پہنچ گئے، کہا کہ واپسی کا مقصد جنگ بندی نہیں، امید ہے کہ اسرائیل ایران پر اپنے حملوں میں نرمی نہیں کرے گا۔ بولے جنگ بندی نہیں، ایران کے جوہری مسئلے کا مستقل خاتمہ چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کی تہران خالی کرنے کی وارننگ، ایران سے ایٹمی پروگرام ترک کرنے کا مطالبہ، مذاکرات کے لیے وینس اور وٹکوف کو ایران بھیج سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی فرانسیسی صدر میکرون پر تنقید، بولے میکرون پبلسٹی کے بھوکے ہیں، G7 سے جلدی واشنگٹن پہنچنے کو میکرون نے غلط سمجھا۔ ایران اسرائیل جنگ میں ٹرمپ کا کردار، چینی صدر بھی میدان میں آ گئے، بڑا بیان دے دیا، کہا دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے، اگر امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا ہے تو وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے دیر سے سیکھا، کہا دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے، ہر سلطنت نے خود کو ناگزیر سمجھا، ہر ایک کا سورج غروب ہوا، طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اثر و رسوخ بدل جاتا ہے۔ ایران کی اسرائیل پر بھرپور جوابی کارروائیاں، حملے مزید تیز کر دیے، اسرائیل کے مختلف شہروں میں سائرن بجنے لگے، 10 کے قریب راکٹ داغ دیے، موساد کے ہیڈ کوارٹرز پر تباہ کن حملے، عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، تازہ حملوں میں اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس امان کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا گیا، تل ابیب میں سائرن گونج گئے، وسطی اسرائیل میں دھماکے سے ساحلی پٹی پر عمارت تباہ، حملوں میں 3 اسرائیلی ہلاک، حیفا ریفائنری کی پیداوار روک دی گئی، گولان کی پہاڑیاں دھماکوں سے گونج گئیں، بیر الصباح شعلوں کی لپیٹ میں، تسنیم نیوز ایجنسی نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ تہران اور تبریز سمیت کئی شہروں پر اسرائیل کے فضائی حملے، تہران سے انخلا کی وارننگ کے بعد ٹی وی چینلز اور اسپتالوں پر بھی بمباری، مشرقی اور مغربی تہران میں سویلین آبادی پر حملے، اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 247 ہو گئی، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ جاپانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے میں عباس اراغچی نے کہا ایران امریکہ نیوکلیئر بات چیت کے دوران کیے گئے حملوں کا مقصد واضح ہے، اسرائیل مشرق وسطی میں امن کا سب سے بڑا دشمن اور تخریبی قوتوں کا مرکز ہے۔ امریکہ اسرائیل ایران تنازع کو مزید ہوا دے رہا ہے، ٹرمپ جلتی پر تیل نہ ڈالیں، ترجمان چینی وزارت خارجہ، ٹرمپ کے تہران کو خالی کرنے کے بیان کے بعد سخت رد عمل، اسپین کے وزیر خارجہ ہوزے مینوئل نے بھی زور دیا دونوں ملکوں کو حملوں کو روک کر مذاکرات کی میز پر واپس آنا چاہیے، پاکستان اور سعودی عرب سمیت 20 ملکوں کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ایران کے دفاع کے بعد مشترکہ بیان جاری، ایٹمی تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی، سفارتکاری واحد حل قرار۔ ایران پر بھی جھوٹے دعووں کی بنیاد پر اسرائیلی حملہ، امریکہ اور اسرائیل کے عراق کی طرح ایران کو بھی تباہ کرنے کی سازش، امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی سازش سے پردہ اٹھا دیا، تلسی گیبارڈ نے کہا کہ ٹرمپ نے دنیا میں امن پھیلانے کا ڈھونگ رچایا لیکن غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اسرائیل کو کھلی چھٹی دی، امریکی صدر کا تلسی گیبارڈ کا بیان ماننے سے انکار۔ ایران اسرائیل جنگ، مختلف ملکوں کی شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت، چین، پولینڈ، برطانیہ، امریکہ اور روس کی شہریوں کو اسرائیل سے انخلا کا حکم، فرانس اور دیگر یورپی ملکوں نے بھی شہریوں کو فوری اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت کر دی، اسرائیلی شہری اور غیر ملکی سمندر کے راستے قبرص فرار ہونے لگے، منتقلی کی قیمت $8,000 تک جا پہنچی، حیفا اور اسقلان کی مرینا بندرگاہیں منی ٹرمینل کا منظر پیش کرنے لگی۔ صدر ٹرمپ کی سچویشن روم میں اہم بیٹھک، پینٹاگون نے خطے میں امریکی فوجیوں کی موجودگی مزید بڑھا دی، 2 جنگی بحری جہاز اور تھاد میزائل ڈیفنس سسٹم تعینات، ترجمان ایلیکس فائفر کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی فورسز محض دفاعی پوزیشن میں ہیں اور یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم کا رابطہ، دونوں رہنماؤں میں خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، ایران پر اسرائیلی جارحیت پر بھی گفتگو، دونوں نائب وزرائے اعظم کا خطے میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار، علاقائی امن و استحکام کے لیے فوری اقدامات پر اتفاق۔ ایران اسرائیل کشیدگی، پاکستان کا اصولی موقف آ گیا، مسلح افواج کو آئین کے مطابق ملک کی خود مختاری سالمیت کے تحفظ کی ذمہ داری سونپی گئی، مسلح افواج بیرونی تنازعات میں ریاست کی اجازت کے بغیر کسی طور ملوث نہیں ہوتی، میزائل، عسکری آلات سمیت تمام تر وسائل صرف قومی مفاد کے لیے وقف ہیں، جہاد کا اختیار صرف اور صرف ریاست کے پاس محفوظ ہے۔
عراق اور ایران میں پھنسے پاکستانی زائرین اور طلبہ کی بحفاظت وطن واپسی، دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال، زاہدان میڈیکل یونیورسٹی کے مزید 29 طلبہ تفتان پہنچ گئے، پاکستان واپس پہنچنے والے طلبہ کی تعداد 319 ہو گئی، پاکستان کا تہران سے سفارتخانہ اسٹاف کے اہل خانہ کو نکالنے کا فیصلہ، ذرائع وزارت خارجہ کے مطابق سفارتی عملے کے غیر ضروری ارکان کو بھی پاکستان واپس بلانے کا اعلان۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی، پی آئی اے نے خصوصی پروازوں کا آپریشن شروع کر دیا، خصوصی طیارہ مشہد سے 150 پاکستانیوں کو لے کر ترکمانستان کے دارالحکومت اشک پہنچ گیا، پی آئی اے کا خصوصی طیارہ مسافروں کو لے کر کل رات پاکستان پہنچے گا۔ ایران کے بیلسٹک میزائلز نے آئرن ڈوم کی قلعی کھول دی، ریٹائرڈ امریکی کرنل ڈیوس کو اسرائیلی تباہی پر تشویش، بولے ایران کے میزائل ناقابل برداشت ثابت ہوں گے، امریکی فوجی ایرانی میزائلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اگر جنگ ہوئی تو امریکہ سنگین نقصان اٹھا سکتا ہے۔ G7 ممالک کا ایران اسرائیل تنازع جلد حل کرنے پر زور، G7 رہنماؤں کا مشرق وسطی سے متعلق مشترکہ اعلامیہ جاری، مطالبہ کیا گیا کہ کشیدگی میں کمی کے بعد غزہ سمیت خطے میں جنگ بندی کی جائے، ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اعلامیے میں اسرائیل کے دفاع کے حق کو تسلیم کیا گیا، ایران اسرائیل تنازع پر G7 اجلاس کا یک طرفہ اعلامیہ مسترد، اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہ کرنے پر بھی ایران کی شدید تنقید، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی نے کہا کہ اسرائیل کی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر کا تہران کے شہروں کو شہر چھوڑنے کی دھمکی دینا شرمناک ہے، لیگی رہنما خالد سعد رفیق کہتے ہیں کہ ایران پر حملہ امریکی حکومت کی شہ پر کیا گیا، اسرائیل کو پڑتی مار کی تکلیف امریکی صدر ٹرمپ کو سہنا ہوگی۔ غزہ میں بھی صہیونی دہشت گردی کا سلسلہ جاری، خان یونس میں صہیونی فوج نے امدادی مرکز پر فائرنگ کر کے مزید 51 قحط زدہ فلسطینیوں کی جان لے لی، درجنوں زخمی ہو گئے، اسرائیلی فوج مستقل امدادی مراکز پر امداد کی تلاش میں آئے لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ، واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا، آپریشن بنیان مرصوص میں مسلح افواج کی کارکردگی کی تعریف، آرمی چیف نے پاکستان کا بہتر تشخص اجاگر کرنے پر اوورسیز کمیونٹی کو سراہا، مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون کی ضرورت پر زور دیا، جنرل عاصم منیر نے اوورسیز پاکستانیوں کو وطن کا سفیر قرار دیا، کہا کہ ملک کی ترقی میں سمندر پار پاکستانیوں کا اہم اور کلیدی کردار ہے۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد بلوچستان کے ساتھ رشتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمیں بوس کر دیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا، بلوچستان کے عوام مذہب، ثقافت، روایات کے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی کا دورہ، طالبات کو آپریشن بنیان مرصوص میں حکمت عملی اور قربانیوں سے آگاہ کیا، طالبات کا کہنا تھا کہ عوام اور افواج کا رشتہ ہمیشہ سے انتہائی مضبوط تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بلوچستان کا مالی سال 2025-26 کا 1028 ارب روپے کا بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشنز میں 7% اضافہ، ہیلتھ کارڈ کے لیے 4 ارب 50 کروڑ روپے مختص، غیر ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 640 ارب روپے لگایا گیا، ترقیاتی اخراجات کے لیے 249 ارب روپے مختص، صحت کے لیے 16.15 ارب، بلدیات کے لیے 12.91 ارب جبکہ زراعت کے لیے 10.17 ارب روپے مختص کیے گئے۔ وزیر خزانہ شعیب نوشیروانی نے کہا، عوام کی خوشحالی اولین ترجیح ہے، حکومت کے فیصلوں کے ثمرات بلوچستان میں نظر آ رہے ہیں۔ بجٹ میں عام آدمی، محنت کشوں اور کم آمدنی والے طبقات کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے، صدر مملکت آصف علی زرداری کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں گفتگو، کہا پسماندہ طبقات کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے، ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات چیت بھی کی گئی۔ ہر مشکل وقت کے لیے تیار، تمام تر تیاریاں مکمل، امریکہ نے یقین دلایا پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ ہو جائے گا، یو ایس ٹیرف پر امریکہ سے بات ہوئی ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ہماری ایکسپورٹ انڈسٹریز آگے بڑھیں گی، ہم ایڈیشنل سیکٹرز کے لیے فنڈ کریں گے۔
بجٹ میں اپوزیشن کی تجاویز شامل کی جائیں، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا مطالبہ، کہا سینٹ کی منظوری کے بغیر فائنانس بل غیر آئینی ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ عوام کو کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ سالانہ 22 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس میں چھوٹ دینے کا بھی مطالبہ، اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا سینٹ اجلاس میں شدید احتجاج، وزیر خزانہ کی غیر موجودگی پر سخت تنقید کی۔ بانی پی ٹی آئی نے عالمی حالات کے باعث احتجاجی تحریک 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں عظمیٰ خان اور نورین نیازی کی ملاقات۔ نورین نیازی نے کہا کہ آج بانی سے بڑی مشکل سے ملاقات کی اجازت ملی۔ بانی نے احتجاجی تحریک کو 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ عظمیٰ خان بولی کہ بانی نے احتجاجی تحریک عالمی حالات کی وجہ سے مؤخر کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے ٹرانسفر اور سینیورٹی کا کیس، سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کابینہ اور وزیر اعظم کے اختیارات پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا، کیا مصطفیٰ ایمپیکس فیصلے کے بعد آرٹیکل 48 میں وزیر اعظم کا کردار غیر مؤثر ہو گیا؟ عدالت نے وکلا سے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے فیصلے میں غیر قانونی نکات کی نشاندہی نہ کرنے پر تشویش ظاہر کی۔ جسٹس صلاح الدین نے ریمارکس دیے کہ فیصلے میں کوئی غیر آئینی نقطہ دکھائی نہیں دیا۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے دلائل میں کہا، یہ ایسا ہے جیسے اندھے آدمی کو اندھیرے کمرے میں چھپا ہوا سوراخ تلاش کرنا ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رولز تبدیلی پر نیا تنازع، جسٹس بابر ستار نے قائم مقام چیف جسٹس کو خط لکھ دیا، بغیر فل کورٹ میٹنگ رولز تبدیلی خلاف قانون ہے، فوری درستگی کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہائی کورٹ رولز 2025 کا گزٹ نوٹیفیکیشن مجھے موصول ہوا، آئین کے آرٹیکل 208 کے تحت اتھارٹی کے پاس رولز بنانے کا اختیار ہے۔ خط کا متن: وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طبیعت ناساز، ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کندھے میں درد کے باعث میو اسپتال پہنچی، میو اسپتال میں MRI کروا کر واپس چلی گئیں۔ محکمہ موسمیات کی خوشخبری، 25 جون سے ملک بھر میں مانسون کا پہلا اسپیل داخل ہوگا۔ کراچی آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں، درجہ حرارت 37 ڈگری کو چھو گیا، شدت 42 محسوس کی گئی۔ کل شام سے سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان، 19 جون سے آسمان ابر آلود اور شام کے اوقات میں بوندا باندی متوقع۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ سے 40 سالہ خاتون جاں بحق، مقتولہ فریدہ اپنی بیٹی کو بس اسٹاپ پر چھوڑنے کے بعد گھر جا رہی تھی کہ واقعہ پیش آیا۔ فریدہ کی بیٹی سٹی کورٹ میں وکیل کے پاس کام کرتی ہے۔ مقتولہ 4 بچوں کی ماں تھی۔ موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح ملزمان نے فائرنگ کی۔ واقعہ ذاتی دشمنی ہے یا کچھ اور؟ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ ایشیا کپ میں پاکستان بھارت کے خلاف مد مقابل کھیلے گا یا نہیں؟ پی سی بی کے مطابق ایشیا کپ میں بھارت کے ساتھ کھیلنے کے سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، طے شدہ ہے آئندہ پاکستان اور بھارت کے میچز نیوٹرل وینیوز پر ہی ہوں گے۔ ایونٹ کی میزبانی متحدہ عرب امارات کرے گا۔ کوالالمپور میں FIH نیشنز کپ کے دلچسپ مقابلے، پاکستان نے جاپان کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ فتح کے ساتھ قومی ٹیم گروپ میں پہلی پوزیشن پر آ گئی۔ پاکستان اپنا تیسرا میچ کل نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز 20 جون کو ہوں گے۔ صوفی بزرگ سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے 1295ویں عرس کی تقریبات کا آغاز، ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری، محافل نعت و سماع کا اہتمام کیا جائے گا۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے زائرین کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔